حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلى وهذا السمر وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام خبت إذن وضل سعي. امام بخاری کے یہاں پہ استاد ہیں مسدد بن مسرحد، اور اس کے بعد وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ یحییٰ بن سعید القطان سے. وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اسماعیل بن ابی خالد سے. اور وہ روایت کر رہے ہیں قیس بن ابی حازم سے. اور وہ کہتے ہیں میں نے سعد سے سنا. سعد سے مراد یہاں پہ سعد بن ابی وقاص عشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی تھی، ان میں سے ایک یہ ہیں سعد بن ابی وقاص. ایران کے فاتح. کہاں کے فاتح؟ ایران کے فاتح. یہ وہی سعد ہے نا جن کی آپ عیادت کے لیے گئے تھے اور سعد سوچ رہے تھے میں فوت ہونے والا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا تھا نہیں سعد، اللہ تمہیں زندگی دے گا، اللہ تم سے بڑا کام لے گا. تو یہ ہے سعد بن ابی وقاص. راوی کتنے ہیں یہاں پہ دیکھیے؟ 5 راوی ہیں. خماسی سند ہوئی، بہت اچھے. سعد کہتے ہیں انی لاول العرب، میں عربوں میں سے پہلا آدمی ہوں رما بسہم فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا، جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا. تیر تو چلاتے رہتے تھے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے تیر چلایا، میں وہ عربوں میں سے، ان کے مسلمانوں میں سے پہلا آدمی ہوں. اعزاز کی بات ہے کہ نہیں بات؟ تو ساتھ اپنے ذات خود ہی بتا رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ جی جی کوئی وجہ ہوگی، بالکل صحیح کہا آپ نے. بلا وجہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی شان بتا رہے تھے بیٹھے بیٹھے، نہیں، کوئی وجہ بنی تھی. وجہ یہ بنی تھی کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سعد بن ابی وقاص کو گورنر مقرر کیا تھا کوفہ کا. کہاں کا؟ کوفہ میں. کوفہ والوں میں، کوفہ کے قبیلے نے جناب عمر فاروق کو شکایت لگائی سعد بن ابی وقاص کی کہ جناب والا آپ نے ان کو گورنر بنایا، نہ یہ جہاد کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں نعوذ باللہ ڈنڈی مارتے ہیں، عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، اور نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، ان کا نماز پڑھانے کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. اعتراض دیکھیں ذرا آپ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوفی جو ہے نا بس اللہ ہی، انہوں نے یعنی کہ بہت ان کے واقعات ایسے ہیں. ان کو اگر ٹھیک کیا کسی نے تو حجاج بن یوسف نے ٹھیک کیا تھا. کس نے ٹھیک کیا تھا؟ حجاج بن یوسف نے ٹھیک کیا تھا. ورنہ جو بھی گورنر گیا انہوں نے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. سعد بن ابی وقاص کو معاف نہیں کیا. آپ دیکھیں تو جناب عمر فاروق تک جب شکایات پہنچی تو انہوں نے احتیاط کے طور پہ سعد بن ابی وقاص کو معزول کر دیا، گورنری سے ہٹا دیا، اور ان کو مدینہ بلا لیا. جب مدینہ آئے تو وہاں پہ سعد بن ابی وقاص نے اپنی یہ صفائی پیش کی ہے، اور بھی کئی باتیں کی. اور پھر جناب عمر فاروق نے ایک وفد بھی بھیجا تھا کوفہ میں تحقیقات کے لیے. کس لیے وفد بھیجا تھا؟ تو جی تو وفد بھیجا تو وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے سب کے سامنے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں باتیں کی، ان کے خلاف باتیں کی. سعد بن ابی وقاص بہت پریشان ہوئے. کہا یا اللہ، اگر یہ آدمی جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، ذلیل و رسوا ہو جائے. سعد بن ابی وقاص کی بدعا لگ گئی اس آدمی کو. اور صحابہ کرام بتاتے ہیں، محدثین بتاتے ہیں، راویان حدیث بتاتے ہیں کہ اللہ نے واقعی اس آدمی کی عمر لمبی کر دی، اور اس کا حال یہ تھا کہ کوفہ کی گلیوں میں پھرتا تھا، لڑکیوں کو تنگ کرتا تھا اور لوگ اس کے اوپر پتھر پھینکتے تھے. پھر یہ اس کا حشر ہوا، یہ اس کا برا انجام ہوا. تو بہرحال سعد بن ابی وقاص کو اب اپنی صفائی دینا پڑی. تو کہنے لگے میں وہ آدمی ہوں، یہ کہتے ہیں میں جہاد نہیں کرتا، میں وہ آدمی ہوں جس نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر چلایا ہے. وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو، اور میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو،
اپنے آپ کو بھی اور صحابہ کرام کو بھی، باقی اپنے ساتھیوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی کہ نغزو، یعنی کہ میرے ذہن میں وہ منظر محفوظ ہیں کہ نغزو، ہم جہاد کر رہے ہیں، وما لنا طعام، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جہاد کر رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. الا ورق الحبلۃ وہاد السمر، کھانے کے لیے حبلہ ایک درخت ہے، اس کے پتے ہیں، وہاد السمر، اور کیکر کے پتے ہیں. ہم دنیا میں کہاں نکل گئے؟ صحابہ کرام کو دیکھیں، جہاد کر رہے ہیں. اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے رسول جہاد کروانا ہے ہم سے، تو کم از کم اللہ سے روٹی تو لے کر دیں، کھانا لے کر تو دیں. میرے جیسا ہوتا، آپ جیسا ہوتا تو شاید کہہ ہی دیتا، کیوں جی بھوکے ہم ہیں، کھانا مل نہیں رہا، نماز پڑھ لیں بڑی بات ہے، آپ جہاد کروانا چاہتے ہیں ہم سے؟ جہاد کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد بھی ہو رہا ہے اور کھانے کا کچھ نہیں مل رہا. کھانے کے لیے پتے ہیں درختوں کے. وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ، جب کھاتے پتے تھے، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، تو پخانا کیسا آتا تھا؟ پخانا ایسا آتا تھا جیسے بکریاں پخانا کرتی ہیں. اور بکریوں کا پخانا دیکھا ہے؟ مینگنیاں، مینگنیوں کی طرح ہمارا پخانا ہوتا تھا. مردوں کا پخانا کیسے ہوتا ہے؟ آپس میں ملا ہوا، مکس. اور بکریوں کی مینگنیاں دیکھیے الگ الگ ہوتی ہیں نا بھائی، آپ نے دیکھی ہیں کہ نہیں دیکھی؟ کوئی بات تو کریں. بکریوں کی مینگنیاں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ایک دانہ الگ الگ ہوتا ہے خشکی کی وجہ سے. تو کہتے ہیں جیسے وہ بکریاں پتے کھاتی ہیں، ہم بھی جب پتے کھانا شروع ہو گئے تو ہمارا پخانا بھی ویسے ہی نکلتا تھا جیسے بکریوں کا نکلا کرتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ، ہم میں سے ایک لَيَضَعُ ایسے پخانا کرتا تھا، کما تضع الشاة جیسے بکری پخانا کرتی ہے، ما لہو خلط وہ پخانا آپس میں خلط ملط نہیں ہوتا تھا، الگ الگ. ثم اصبحت بنو اسد تعذرونی، پھر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کوفہ کا قبیلہ بنو اسد تعذرونی، یہ مجھے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے علم دینا چاہتے ہیں، یہ یعنی کہ میرے دین کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تعذرونی علی الاسلام، یہ اسلام کے اوپر مجھے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. خبت اذن، اگر میرا اسلام ان کے ذریعے ٹھیک ہوگا پھر تو میں خیب و خاسر ہوں، پھر تو میں نقصان میں ہوں. وذل سعی، اور پھر میری وہ ساری محنتیں ضائع گئیں. پھر تو اگر میرا اسلام غلط تھا، میری نمازیں غلط تھیں، میرا جہاد کچھ نہیں تھا، یہ آج مجھے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، پھر تو اس کا مطلب ہے میری ساری وہ محنتیں غلط تھیں، پھر میری نمازیں ساری ضائع گئیں. پھر تو جناب سعد بن ابی وقاص اپنی صفائی دے رہے ہیں. اور امام بخاری چونکہ فقیہ ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، وہ یہاں سے مجھے اور آپ کو سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا سے صحابہ کرام نے کیسے اعراض کیا، نبی علیہ السلام نے دنیا سے کیسے اعراض کیا. ان کی توجہ جنت پہ تھی، ان کا ایک ہدف تھا. محنتیں ساری کیوں کی؟ کہ میں نے جنت حاصل کرنی ہے. جیسے دنیا میں ہم میں سے کئی ہدف بنا لیتے ہیں کہ میں نے دبئی کی گرمی میں کام کرنا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، لیکن میں نے لاہور میں، دلی میں شاندار گھر بنانا ہے. ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے. اور ان کا ہدف کیا تھا؟ کہاں پہ گھر بنانا ہے؟ جنت میں بنانا ہے. جی